اللہ رب العزت کے کرم اور اس کے فضل سے اور حضور نبی کریم آخری مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت پاک تصدق سے ہم اپنے جمعہ مبارک کی اس خوبصورت موقع پر سلسلہ بار اپنی گفتگو کہ آج 15ویں درس میں حاضر ہیں، جس سے قبل ہم نے پہلے ایمان اور اپنے سارے کو بتا دیا۔ اس کے بعد ایمان کیا ہے، اس کا حصول کیسے ہوگی اور اصل بندہ مومن کا بنتا ہے اس کو بتا دیا۔ اس کے بعد اپنے سارے سے کیا مراد ہے اور کوئی عمل سارے کیسے بنتا ہے اس کی بتا دیا۔ پھر ترتیب کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کے نزدیک صالحین اعمال کون سے ہیں، ان میں پہلے نمبر پر ہم نے ذکر کی بات کی کہ اللہ نے ذکر اور شکر دونوں کو ساتھ جوڑا کہ اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہنا یہ سارے عمل سے ہے، اور شکر بھی کرتے رہنا یہ بھی سارے عمل سے ہے۔ اب شکر کیسے ادا ہوتا ہے، کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی بات کی، مگر ترتیب کے ساتھ کہ ہر اللہ کی نعمت کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اس کی نعمتیں کتنی ہیں تو اس نے کہا کہ تم ان کو گنتی کرنا چاہو تو نہیں گر سکتے، تو ان میں سے ہم نے ترتیب کے ساتھ نعمتوں میں سے سب سے پہلے انسانی اعضاء ہیں تو ان کے اوپر بات کرنا چاہیے کہ یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عطا ہے، اس کی نعمتوں میں سے ساری نعمتیں ہاتھ دیے تو یہ بھی اس کی نعمت، اس نے پاؤں دیے یہ بھی اس کی نعمت، اس نے پورا بدن دیا یہ بھی اس کی نعمت، اس نے زبان دی کہ انسان بول سکے اپنا کلام دوسرے تک پہنچا سکے یہ بھی اس کی نعمت، اس نے کان دیے تاکہ وہ کسی کی بات کو سن سکے، کلام کو سن سکے یہ بھی اس کی نعمت، اس نے آنکھیں دی کہ اس کی بکھری ہوئی کائنات میں جو نعمتیں ہیں، اس کا حسن ہے، اس کا نظارہ کر سکے یہ بھی اس کی نعمت، اس نے دل دیا کہ اس کی نعمتوں کی طرف اس کا دل مائل ہو یہ بھی اس کی نعمت۔ مگر اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو سب سے زیادہ آیات جس کے اوپر آئی ہے وہ آنکھیں، یعنی سب سے زیادہ ذکر انسانی اعضاء میں جس کا آیا ہے وہ آنکھ کا ہے۔ کان کے اوپر ہم پچھلے جمعہ بات کر چکے کہ کان کا شکر کیا ہے، آج آنکھ کے اوپر بات کریں گے، اور اللہ رب العزت نے جہاں بھی ذکر کیا کان کا، جہاں بھی ذکر کیا آنکھ کا، تو تقریباً دونوں کا اکٹھا ذکر کیا، مگر زیادہ ذکر آنکھ کا آیا اور الگ الگ بھی آیا۔ اب چونکہ ہماری اس کے اوپر بحث نہیں ہے کہ کس کا ذکر زیادہ ہے کس کا کام ہے، ہماری بات اس کے اوپر ہے کہ آنکھ کا شکر کیا ہے۔ آنکھ کا شکر یہ ہے کہ اس کی جو نعمتیں انسان تکے اور جو اس نے اس آنکھ کو آنکھ کے طور پہ نعمت دی ہے اس کا صحیح استعمال،
صحیح استعمال جس مقصد کے لیے اس نے دی وہ کرنا بھی آنکھ کا شکر کہلاتا ہے، اور اگر اس کی ناشکری کرتے رہیں اور اس کا صحیح استعمال نہ ہو تو پھر وہ بھی اس کا ذکر کرتا ہے، اور قرآن مجید کے آغاز میں کہتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وعلی مذاق، یہ اس کا فرمان ہے۔ اب جب وہ مہر لگانے پہ آئے تو وہ دل کے اوپر پہلے مہر لگا، مگر جب شکر کی بات کی، ان کے بنانے کی بات کی، مثلا سورہ نحل، یہ قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، 14واں پارہ ہے، آیت نمبر 78 ورس نمبر 78، فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ وہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس حالت سے نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، کہ اس نے تمہارے لیے بنائے کان، تمہاری آنکھیں اور دل، تاکہ لعلکم تشکرون، تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ سورہ بنی اسرائیل، اس کے فوراً بعد اگلی 17ویں سورہ، یہ 16ویں وہ 17ویں، پارہ 14واں وہ 15واں، اس کی آیت نمبر 36، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے انسان وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ تو اس چیز کی پیروی کیوں کرتا ہے جسے تجھے علم نہیں ہے۔ ان السمع والابصار والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس نے فرمایا کہ بے شک کان اور آنکھیں اور دل، ان میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اب یہ ایک ترتیب ہے، آپ اس کو دیکھ لیں کہ پہلے اس نے کہا اور سورہ نور میں آنکھوں کا ذکر کیا، آیت نمبر 30 میں فرمایا حضرت انسان مومن مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا مومن مردوں سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ سورہ نور ہے، آیت نمبر 30 ہے۔ عورتوں کو نہیں کہا، مردوں کو کہا، اس کے اوپر آگے بحث آتی ہے، آنکھوں کے حساب کی بات ہوتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ المائدہ میں اس کی آیت نمبر 45 میں فرمایا ہم نے اس طرح میں ان پر فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ بدلے کی بات ہے، آنکھ کا ذکر وہاں آیا۔ پھر سورہ مائدہ ہی آیت نمبر 83، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے عیسائی لوگ تو فرمایا یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بعض سچے عیسائی جب اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا تو فرمایا آپ ان کی آنکھوں کو اشک ریز دیکھیں گے۔ عیسائی بھی قرآن سنے تو آپ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور یہ آنسو ضبط میں نہیں ہوتے، کنٹرول نہیں کر سکتے ہو۔ پھر آگے وہی جو میں نے آیا سورہ نحل، پھر سورہ نحل کی آیت نمبر 108 میں اللہ رب العزت نے دوبارہ ذکر کیا یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی، جیسا اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں ذکر کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں ان آیات کا حوالہ دیتا رہوں تو مشکل ہو جائے گا۔ آپ آنکھوں کے بارے میں مزید مطالعہ کرنا چاہیں تو یہ میرے سیدی شیخ الاسلام کا ہے کتاب
قرآنی انسائکلوپیڈیا کی جلد نمبر 3، اس میں تفصیل سے یہ سارا کچھ دیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری آیات ایک جگہ پہ آپ کو اکٹھی ملیں۔ اب میں جس ٹاپک کے اوپر آنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے پچھلا جمعہ المبارک ہم نے بات کی کہ کان کا شکر کیا ہے، آج ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آنکھ کا شکر۔ آنکھ کا شکر یہ ہے کہ آنکھ کا صحیح استعمال کیا جائے، آنکھ کو اس چیز سے روکا جائے جس سے روکنے کا اللہ نے منع کیا۔ اور ناجائز چیزوں سے دیکھنے سے بچنا ہی آنکھ کا شکر ہے۔ اچھی نظر تاجر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی حرام دیکھنے سے اپنی نگاہ کو روک لیا، اپنی نگاہ کو حرام دیکھنے سے روک لیا، اللہ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت پیدا کروا دے گا۔ ایک مٹھاس زبان کی ہوتی ہے جو ٹیسٹ لیتے ہیں آپ، کہ آپ دیکھتے ہیں یہ ترش ہے، یہ کھٹا ہے، یہ نمکین ہے، یہ میٹھا ہے، یہ زبان کا ٹیسٹ ہے۔ ایک ٹیسٹ دل کا ہوتا ہے، لیکن وہ فرمایا چکھنے سے نہیں آتا، وہ تکھنے سے آتا ہے۔ تکنے سے آتا ہے کہ انسان حلال چیزوں کی طرف نظر رکھے، پاکیزگی، اپنی نظر کی پاکیزگی رکھے، اپنی نظر کو طاہر و مطہر رکھے۔ فرمایا خدا اس کے دل کو طاہر بنائے گا، اس کو ایک حلاوت نصیب ہوگی۔ حلاوت ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، حلاوت ایک ٹیسٹ ہے، اور ٹیسٹ اس چیز کو کہتے ہیں جو بیان نہ کیا جا سکتا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیب میٹھا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ امرود میٹھا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں لیمو ترش ہے، کھٹا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کا ٹیسٹ ایسا ہے، مگر آپ اسے بیان نہیں کر سکتے زبان سے کہ ہے کیسا جب چکھایا نہ جائے۔ آپ اس لیے حلاوت دل کو بیان نہیں کر سکتے۔ یہ حلاوت کا مزہ وہی لیتے ہیں کہ قلبی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس انہیں کیسے نصیب ہوتی ہے جو اپنی نگاہوں کو طاہر و مطہر، حرام جو ہے نظری سے بچاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو نظر ہے، یہ جو نظر ہے، اس کا نیکی کا جو استعمال ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، دینی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، علم و حکمت حاصل کرنے کے لیے صرف کیا جائے، والدین اور اساتذہ کی خدمت میں محبت بری نظر میں رہا جائے، جھکی ہوئی نظروں میں رہا جائے، اللہ کی نشانیوں کو غور سے دیکھا جائے۔ یہی تو وجہ ہے کہ سورہ الغاشیہ میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 17 میں فرمایا کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ رب نے کیسے پیدا کیا ہے؟ اس دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ یہی کہ جب خدا کی نشانیوں کو بندہ دیکھے، اس کی نشانیوں کو دیکھے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا ہے، آنکھیں بھی شاکر بنے، دل بھی شاکر بنے، یہ اس کی شکر گزاری۔ اس کے بعد آگے آ جائیں، اب اس نظر سے تکنے سے عبادت کہاں ملتی ہے؟ یہ امام طبرانی نے اپنی موجم الاوسط میں بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا نظر الی الکعبہ عبادت، والنظر الی المصحف عبادت، والنظر الی الوالدین عبادت، والنظر الی وجہ عالم عبادت۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ فرمایا نظر الی الکعبہ عبادت، کہ کعبہ کی طرف نظر اٹھانا بھی عبادت ہے۔ فرمایا والنظر الی المصحف، کہ قرآن مجید کو تکنا بھی عبادت ہے، اس کے اوپر نظر ڈالنا بھی عبادت ہے۔ والنظر الی الوالدین عبادت، والدین کی طرف دیکھنا، ان کے چہرے کو تکنا، ان کے اوپر نظر رکھنا، اس کے اوپر چہرے کی بات نہیں آئی، اس کے اوپر چہرے کی بات نہیں آئی، بات آئی ہے والنظر الی الوالدین، کہ والدین کی طرف نظر رکھنا یہ بھی عبادت ہے، یعنی ان کے حال احوال کے اوپر نظر رکھنا، وہ کس حال میں جی رہے ہیں، وہ کیسے چلتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے آتے ہیں، کیسے جاتے ہیں، ہر حال میں انہیں تکتے رہنا یہ عبادت بن جاتا ہے۔ بندہ والدین کو تکتا ہے۔ والنظر الی الوجہ عالم عبادت، علم رکھنے والا عالم ہے جو اس کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔
اس کے بعد فرمایا نظر الی الصالحین یذکر اللہ، فرمایا جو صالحین ہیں ان کے دیکھنا ایسے ہے جیسے اللہ کا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ چند میں نے آپ کے سامنے مثالیں رکھی ہیں حدیث مبارکہ سے، قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اس عظیم نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کیا. اور شکر کے اوپر بات ہوئی تھی کہ شکر سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح پکڑ لیں اور اللہ 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 کرنا شروع کر دیں. الحمدللہ مولا تیرا شکر ہے تو نے آنکھیں دی، تیرا شکر ہے تو نے آنکھیں دی، تیرا شکر ہے آنکھیں دی، میں دیکھ سکتا ہوں نا. اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے اگر تم اس کی ناشکری کرو گے تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اس نے کہا پھر میں تمہارے دلوں پہ بھی مہر لگاؤں گا تم ناشکری کرو گے، تمہارے کانوں پہ بھی مہر لگاؤں گا تم ناشکری کرو گے، تمہاری آنکھوں پہ بھی میں مہر لگا دوں گا تم ناشکری کرو گے. اس سے مراد کیا ہوتا ہے مہر لگانے سے؟ مراد یہ ہے کہ کان حق سن نہیں سکتے، آنکھ حق دیکھ نہیں سکتی، دل حق کی طرف راغب نہیں ہوتا، اس کے دل میں عجیب عجیب وسوسے آتے رہتے ہیں، حق اس کے دل کی طرف نہیں آتا. اس سے مراد یہ ہے. اور آج ہم ذلت و رسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اس دنیا کی رنگینی، اس دنیا کی چاہت، اس دنیا کے حرص، اس دنیا کی تما نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اس لیے کہ ہم اس کے دیے ہوئے عذاب کا شکر نہیں ادا کرتے. آنکھوں کا بڑا شکر ہے، بڑا شکر ہے. ان میں سے ایک شکر گزاری اس کی یاد میں رونا بھی ہے، تنہائی میں اس سے باتیں کر کے اس آنکھ کو نم کرنا بھی ہے، اپنی کم تریاں، اپنی کم کجیاں، اپنے گناہوں پہ نظر ڈال کے اس کے حضور شرمندہ ہو کر ان آنکھوں سے آنسو بہانے کا نام بھی شکر گزاری ہے. اور وہ مالک ایسا ہے کہ اپنے بندے کی شکر گزاری کو ایسے بے سود نہیں چھوڑ دے گا. اس کا کوئی مول ڈالتا ہے، اس کا کوئی سودا ڈالتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی قیمت لگاتا ہے. آپ کہہ گئے آنکھوں کے آنسو کی قیمت کیا ہے؟ ہاں اس شکر گزاری میں تو آؤ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا. ایک شخص جو اپنے گناہوں میں لگ کر ہوگا اور اپنی کم ترین کم کجیوں کی وجہ سے اسے دوزخ میں دھکیلا جائے گا. قریب ہوگا کہ دوزخ کی آگ اسے پکڑ لے، اس کے پیچھے آگ لگی ہوگی. اتنے میں وہ رحمت والا مالک، وہ رحمان اللہ، وہ رحیم اللہ، وہ فضل کرنے والا اللہ فرشتوں کو بولے گا فرشتوں ذرا وہ پانی والا پیالہ تو لاؤ، پانی والا پیالہ تو لاؤ. اب اس کی کرم نوازی دیکھنے کہ اس کو اپنے بندوں کے آنسو سے کتنا پیار ہے. بھئی یہ آنسو بھی کوئی سنبھال کے رکھنے والی چیز ہے؟ یا آج تک دنیا میں کسی نے سنا ہو کہ کسی نے آنسو سنبھال کے رکھے؟ واہ مالک تیرا بھی کمال ہی کمال ہے، تیرا بھی کرم ہی کرم ہے، تیرا بھی عطا ہی عطا ہے، تیرا مہربانی کا انداز ہی نرالا ہے کہ قیامت کے دن آگ لگی ہوئی ہے پیچھے. کہا جائے گا پیالہ لاؤ، پیالہ لایا جائے گا. قریب ہوگا کہ آگ بندے کو چھو لے، پکڑ لے، جلا کے آگ لا. رب فرشتے کو کہے گا اس آگ پہ اس پانی کو پھینک. جب پھینکا جائے گا تو وہ بندہ اللہ کے حضور عرض گزار ہوگا باری تعالیٰ یہ تیری شفقت والا پانی، یہ تیری رحمت والا پانی، یہ تیرے کرم والا پانی، یہ وہ پانی جس نے میری دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور بجھا دیا، یہ کون سا پانی ہے؟ یہ تو نے کرم نوازی کیوں کی؟ تو رب فرمائے گا بندے یہ کوئی میرا طرف سے دیا ہوا پانی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ پانی ہے جو میری یاد میں تنہائی میں تو آنکھوں سے بہایا. میں نے تیری آنکھوں کے آنسو کو ضائع نہیں کیا، بلکہ ادھر یہی وجہ ہے کہ رب کے
کو دو قطرے بڑے پسند ہیں، ایک خون کا وہ قطرہ جو اس کی راہ میں لڑتا ہوا شہید بہا دے کہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے رب پہلے اسے بخش دے، اور ایک آنکھوں کا آنسو کا وہ قطرہ جو اس کی یاد میں روتے ہوئے بہا دیا جائے، زمین پہ بعد میں گرتا ہے رب اسے اپنی ہوش میں پہلے دے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ میں نے تیرے آنسو سنبھال کے رکھے تھے، مجھے پتا تھا میں نے تجھے ہی بنایا ہوا ہے کہ تو کم تریوں کی طرف جائے گا، تو کم جو ہے فہمیوں کی طرف جائے گا، تو غلطیوں کی طرف جائے گا، اس دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جائے گا، مگر کبھی کبھار تیرا دل چاہے گا کہ اس مالک سے باتیں کر کے میں رہوں، اپنے دل کی پیاس کو میں بجھا دوں، اپنے من کو میں جو ہے پاکیزگی دوں، اور اس پاکیزگی کے ساتھ اپنے آنسو سے اسے طاہر و مطہر کروں۔ اس لیے میرے جوانوں، میرے بھائیوں، راتوں کو کبھی کبھی اٹھ کے رونا سیکھو، اس کے حضور سجدہ ریزیاں کرتے ہوئے کبھی آنکھوں سے آنسو بہانا سیکھو۔ خدا کی عزت کی قسم، اس کی یاد میں رونے کا جو مزہ ہے وہ کسی اور سے فریاد کرتے ہوئے رونے میں نہیں آتا۔ اس کی یاد میں جو رونے کا مزہ ہے وہ تمہارے آنسو بھی سنبھال کے رکھتا ہے۔ اس دنیا نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، آؤ اس دنیا سے نکل کر کبھی اس دنیا میں جانے کی کوشش کریں، اور ایسی نظر لیں کہ یہی وجہ ہے نا کہ حضور نے فرمایا بندہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ خدا کے نور کی نظر سے دیکھو، کہ وہ چل فرش پہ رہا ہوتا ہے، دیکھ عرش پہ رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے اور کوئی وجہ نہیں ہوتی، اس نے اپنی نگاہوں کو اتنا طاہر و مطہر کر دیا ہوتا ہے کہ خدا ایسا آنکھوں کا نور دیتا ہے کہ وہ نوریوں کو بھی تکتا ہے، نوریوں کو بھی تکتا ہے، دل کو حلاوت نصیب ہوتی ہے، دل کو قرب نصیب ہوتا ہے، اس کا جو ہے وہ سکون ملتا ہے۔ اب اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ دل میں ایمانی حرارت کہتے کسے ہیں، کیونکہ کبھی ہم نے وہ حلاوت لینے کی کوشش نہیں کی، اور میں یہ ٹوٹی پھوٹی نوکری اس لیے نبھا رہا ہوں کہ صرف آج کا نوجوان اس مادی دنیا سے نکل کر کبھی کبھی اس کے حضور جھکنا سیکھ لے، کبھی کھڑا ہونا سیکھ لے، کبھی اس کے ہاں رونا سیکھ لے، اور یہ وہی سبق ہے جو ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا۔ یہ منہاج القرآن آپ کو یہی سبق دیتا ہے، اور یہ جامعہ منہاج آپ کو یہی سبق دینے کے لیے بنائی گئی ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ یہ مرکز محبت بھی بنے گا، مرکز اتحاد بھی بنے گا، اور یہاں ایسی جو ہے جاگ لگے گی جوانوں کو کہ وہ ساری زندگی اس کو یاد رکھیں گے، مگر اس کے لیے خود اکیلے میں بھی یہ جاگ لگانے کی کوشش کریں۔ اس نظر کا استعمال اچھا کرو، کعبے کو تکا کرو، کعبے کے تصور میں رہا کرو، اس کے نور کو تکا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ احسان کے بارے میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو عبادت یوں کرے کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، اس کا تعلق بھی نظر سے رکھا عبادت کا، اور فرمایا اگر نہیں دیکھ سکتا تو کم از کم یہ خیال دل میں ضرور پیدا کر لے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جو اس انداز سے عبادت کرے گا، مجھے یہ بتائیں اس کی نماز کا کیا حال، اس کی تسبیح کا کیا حال ہوگا، اس کے چلنے پھرنے کا کیا حال ہوگا، جو اس حال میں اپنی مزدوری کرے گا، اپنی نوکری کرے گا، اپنی دکان پہ بیٹھے گا، اپنے آفس میں بیٹھے گا، اپنے کام کاج میں رہے گا، کہ روزی کمانا بھی عبادت ہے، اور صرف اس لیے حلال بیچ رہا ہوں کہ وہ دیکھ رہا ہے، اس لیے پورا بیچ رہا ہوں کہ وہ دیکھ رہا ہے، اس لیے میں اچھا دے رہا ہوں کہ وہ دیکھ رہا ہے، اس لیے لوگوں سے معاملات میرے اچھے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے، رب تو دیکھتا ہے۔ اور جب یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے تو نظر خود بخود سیدھی ہو جاتی ہے، خود بخود ان میں حیا آ جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں آنکھوں کا حیا عطا فرمائے، اور آنکھوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے،
اور اگلا جمعہ انشاءاللہ بفضل خدا بڑا اہم ٹاپک ہے، وہ دل کا شکر، وہ دل کا شکر ہے۔ اور جوانوں کو دل لے کے آئیے گا، ایسے دل جس میں رب کی طرف سے طہارت مل جائے، اس کے اوپر بات کریں گے کہ دلوں کا شکر کیا ہوتا ہے اور دلوں کو ایمانی حلاوت کیسے نصیب ہوتی ہے۔ خود ہی نہ آیا کرے، باقیوں کو بھی دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور رکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھیں